نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواجہ نظر گوہر سفرات قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلامت کرتا ہے. گزشتہ تقریباً 3-4 دن جو گزرے ہیں وہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، صحت کے مسائل تھے، اس لیے بات نہیں کر سکا. اور آج 27 دسمبر آج کے دن لیاقت باغ میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی، اس کو شہید کیا گیا تھا. اور آج اس سلسلے میں گڑی شہر میں تقریب بھی ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہید کے درجات بلند کرے. لیکن جو پیپلز پارٹی کی سیاست اس وقت بلاول بھٹو کر رہا ہے یا آصف علی زرداری کر رہا ہے، ہائیبرڈ بنی ہوئی ہے گورنمنٹ کے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے کبھی یہ کام نہیں کیا تھا. پیپلز پارٹی کو ڈی ٹریک کرنے والے اور شہید بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ سیٹنے والے، انہوں نے پارٹی کو سندھ تک محدود کر دیا. تو یہ تو بات محترمہ بے نظیر بھٹو کی تھی. اب آ جائیں کچھ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی جس کا بڑا چرچا ہے. اس میں وہ اپنی باتیں دکھاتا رہا. وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے متعلق یہ تھا کہ ہر اچھا کام اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. جو کرکس اس کا ہے، جو اس کی پریس کانفرنس کا جو ارک جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر اچھا کام اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، ہر اچھا کام فوج کرتی ہے، اور ہر برا کام پی ٹی آئی کرتی ہے. This was the crux of the press conference of the DGISPR. لیکن ایک بات وہ ڈکے چھپے الفاظ میں مان گئے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی. اور ڈائریکٹ نام لے کے انہوں نے نہیں کہا اس دفعہ پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا فتنہ کہتے رہے، افسادی کہتے رہے. اور خاص طور پہ جو سزائیں سنائی ہیں انہوں نے امین الدین کا شکریہ ادا کیا. امین الدین صاحب، یہ جو آپ نے کارنامہ سر انجام دیا ہے، یہ تاریخ میں سیاہ حروف سے لکھا جائے گا. اور آپ جو جسٹس قاضی کی باقیات میں شامل ہیں، اپنے آپ کو ووٹ بھی خود ہی دے کے الیکٹ ہو جاتے ہیں. ایسا جج ہم نے تو پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا. بڑے بڑے جج دیکھے ہوئے، لیکن آپ نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا. دوسرا بڑا معاملہ چل رہا ہے جی رچرڈ گرنیل. اس سے پاکستان گورنمنٹ کی مت ماری ہوئی ہے. کبھی یہ کہتے ہیں جی کہ رچرڈ گرنیل جو ہے وہ جو ٹویٹس کر رہا ہے ایکس پہ، وہ دہائی 2 نمبر، اس نے اس کے بعد ٹی وی میں انٹرویو دے دیا آپ کے. اب یہ کہتے ہیں جی اس کے پاس تو ہے کچھ نہیں، اس کے پاس تو شمالی کوریا ہے اور ویتنام ہے، یہ پتہ نہیں اور کو ملک کا نام بتا رہے ہیں، وینزویلا شاید. تو اب اس پہ خواجہ اصغر صاحب فرماتے ہیں کہ میں تو اس کو جانتا نہیں، میں اس کا وہ کیبنٹ میں بھی نہیں ہے، اور یہ ہے وہ ہے، اور جو اس کو سنانی تھی سزا دی. لیکن خواجہ صاحب سچی بات تو یہ ہے کہ آپ خود آ رہے ہوئے ہو. اس دفعہ بھی آپ آ رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو بتا دیا، لیکن اس دفعہ 50,000 سے زائد ووٹ سے آپ آ رہے ہوئے ہیں. آپ میرے ساتھ بیٹھ کے مناظرہ کر لیں. اور جو بندہ ہارا ہو اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہتا ہو تو اس کے لیے کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی گریز تو نہیں چاہیے نا. آپ کو پتا ہے آپ کی فیملی کا کچھ حصہ بھی امریکہ میں ہے. اور پھر آپ ہی کہتے تھے کہ امریکہ سے ہمیں آکسیجن ملتی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں جی ہم خود مختار ہیں، امریکہ ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے. تو یہاں تو جب آکسیجن والا بیان ہے وہ آپ کا ٹھیک ہے، یا یہ کیا ٹھیک ہے کہ امریکہ آپ کا کیا بگاڑ سکتا ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں میں جیل بڑی جواں مردی سے کاٹی ہے. جیل آپ نے ہرنیا کا آپریشن کرا کے تو کتنے مہینے تک جیل میں رہے ہیں آپ سروسز ہاسپٹل میں. میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے بھی 3 کروائے ہوئے آپریشن، دوسرے دن گھر بھیج دیتے تھے. لیکن آپ سروسز ہاسپٹل سے کارڈ تو نکالے نا. اور پھر جو احتساب جج کہتا تھا کہ یہ نیبر کہتے تھے ہمارے پاس ابھی تک آیا نہیں ہے، اتنا ایویڈنس نہیں ہے. تو جج نے کہا تھا سفیشینٹ ایویڈنس ہے ان کے پاس کیس چلانے کے لیے. لیکن وہ باجوہ صاحب نے منع کیا تھا آپ پہ کیس نہیں چلانا، آپ پہ کیس بھی نہیں چلا. حالانکہ میں نے رپورٹ 45 منٹ لگا کے آپ کی انویسٹیگیشن رپورٹ پڑھی تھی اور اس میں ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی. تو آپ بھی اپنی اسٹیٹمنٹ بدلتے ہیں جیسے دوسرے پولیٹیشین بدلتے ہیں. پچھلا الیکشن بھی آپ کو جنرل باجوہ صاحب نے جتایا تھا. پچھلا الیکشن تو کلوز کنٹیسٹ ہے، 19-20 میں آپ کو جتا بھی دیا. لیکن اس دفعہ تو آپ کلیئر آ رہے ہوئے تھے. دوسرا رچرڈ جو گرنیل ہے اس نے الیکشن کمیشن پہ بھی سوال اٹھا دیے ہیں، الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی پہ بھی سوال اٹھا دیے ہیں.
اور جو US ایڈ کے لیے $16 ملین جو الیکشن کمیشن کو ملا ہے اس کی بھی اب جواب طلبی ہوگی. شری رحمان کو جو پیسہ ملا ہے اس کی بھی US ایڈ سے جو پیسہ ملا ہے اس کی بھی جواب طلبی ہوگی. ہر بندہ تو یہاں کھانا ہے امریکہ کا, ہر بندہ تو امریکہ سے US ایڈ کے پیسے لے کے کھاتا ہے. تو یہ جو ہے نیگوسیشن جو ہے اس میں عمران خان کا تو آیا جی بیان بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ اس نے کہا جی ریمیٹنس والا شروع کم کر دے. اس میں ڈاکٹر شہباز گل پہ جو ہے پیغام کے ریمیٹنس پہ ہمارا جو ہے نا کام شروع ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی خاص طور پہ جو یورپ, UK اور یہ کینیڈا اور امریکہ میں رہتے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ پیسے اتنے بھیجیں گھر پہ جتنی ضرورت ہے, ضرورت سے زیادہ یہاں پیسے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ریمیٹنس کم ہوگی تو اس کا کیا آؤٹ پٹ ہوگا یہ بھی دیکھنے والی چیز ہے, کیونکہ پہلا سٹیپ تو شروع کر دیا ہے. نیگوسیشن کے لیے عمران خان نے ٹائم فریم دے دیا کہ 1 ماہ میں جنوری کے مہینے میں اس کو کنکلوڈ کرنا ہے. اور عمران خان کے متعلق جو افواہیں یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں بانی گناہ شفٹ کر دیں, کوئی کہتا پشاور نے کٹ کر کے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں بنی گالا جاؤں یا میں جاؤں, میں رہا ہو کے جاؤں گا ورنہ میں جیل میں رہنا پسند کروں گا. اس نے نہیں کہا کہ میرے پلیٹلیٹس کم ہو گئے مجھے باہر بھجواؤ. اس نے یہ کہا کہ پاکستان نہیں رہوں گا. امریکہ کی جو مداخلت کے بارے میں آلریڈی کہہ چکا ہے, جب میں ٹرمپ جیتا تھا تو اس نے کہا تھا کہ بڑی خوشی ہے لیکن آپ پاکستان کی جو ہے نا اس پہ داخلی معاملات میں امید کرتا ہوں مداخلت نہیں کریں گے. عمران نے تو نہیں کہا ٹرمپ کو کہ میرے ریلیز کروانے کے لیے میرے لیے کوئی کردار ادا کرے. یہ تو نواز شریف صاحب اپنی فیملی کو بھیجتے تھے, جا کے لوگ منتیں ترلے کرواتے تھے. تو صورتحال یہ جو ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ یا اس حکومت سے عمران خان کا بوجھ برداشت نہیں ہو رہا. یہ حکومت کسی وقت بھی, یہ تو محسن نقوی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی, انہوں نے عمران خان کا کیا بوجھ اٹھانا ہے, یہ امریکہ کا کیا بوجھ اٹھانا ہے. محسن نقوی سے ناراض ہو جاتے, وہی نہیں ان کے قابو آتا. دوسرا جو DGI اسپیشل کرم ایجنسی کی بات کی ہے اس میں بھی انہوں نے, بلکہ وہ جو 26 نومبر کا واقعہ اس میں بھی انہوں نے CMKP کے تاڑنے کی کوشش کی ہے کہ وہ جتھا لے کے آیا ہوا تھا اور اس کے تھے بندے مارنے کی طرف تو آتے ہی نہیں ہیں. اور صاحب نے جو انکار کر دیا فوج تو اس میں شابہ دی فوج تو بہت پیچھے تھی. ہم تو صرف جو امپارٹنٹ سیکورٹی انسٹالیشن تھی اس کی حفاظت کر رہے تھے, فائرنگ سے ہمارا لینا دینا کیوں نہیں ہے. تو اس طرح بھی تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. دوسرا یہ جو عمران خان کا جو کیس انہوں نے جو 190 ملین پاؤنڈ جس کو کہتے ہیں بیسیکلی وہ 171 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, وہ تھی وہاں یہ 1 ہائیڈ پارک تھی کوٹھی جو کہ حسن نواز کی ملکیت تھی اور نواز شریف اینڈ فیملی نے مجبور کیا اس کو ڈبل پرائس سے خریدا, آلموسٹ ڈبل پرائس سے خریدا گیا. اور وہ جب ان کی نیشنل کرائم ایجنسی کو پتہ چل گیا NCA کو تو وہاں سے انہوں نے کٹ شروع کیا, لیکن اس پہ ثابت وہ بھی نہیں کر سکے یہ کچھ اس کے اندر لگتا, وہ رقم واپس آ گئی. سپریم کورٹ میں اکاؤنٹ میں جمع ہوئی اس سے 12,000 روپے کا انٹرسٹ بھی لگا اور انٹرسٹ کے ساتھ دے دی گئی گورنمنٹ کو. تو اس کی ڈیٹ جو تھی انہوں نے چینج کروائی اور بتا رہا ہے, رپورٹر بتا رہا ہے کہ فیصلہ نہیں ہوگا. اب فیصلے میں اس کو سزا بھی دلوائیں گے, عمران خان کو 14 سال کی سزا بھی دلوائیں گے, اپنے جج بھی لے آئیں گے ہائی کورٹ سے. جج پرویز صاحب نے تو ویسے ہی معذرت کر دی کہ میں جج بننا ہی نہیں چاہتا. آپ جج بھی لے آؤ گے, آپ سزا بھی کروا لو گے, اس کی ٹکے کی ویلیو نہیں رہے گی ابھی جو پنشمنٹ آپ نے دلوانی ہے عمران خان کو. تو یہ خواتین آزاد یہ وہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا. یہ جو آج پریس کانفرنس سے تو مختصر بات کی کیونکہ انہوں نے ساری اپنی بتاتے رہے, ہم نے یہ کیا وہ کہتے کہ جو افغانستان میں جو آیا ہے کہ وہاں جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے ان کے بچوں کو تک شہید کیا گیا ہے. تو افغانستان تو پاکستان سے بڑا کلیدی رول ہے. یہ تو اس طرح جو اگر حالات یہی جاری رہے, اس کو کوئی آپ نے بیٹھ کے اس کا حل نہ کیا تو بڑے کشیدہ حالات ہو جائیں گے اور دہشت گردی اور پھیلے گی یہاں. تو یہ بھی حکومت کو چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کا کام تو نہیں ہے. انہوں نے یہ تن کہا دیا, کہہ رہے تھے ایک پارٹی نے عمران خان کا لیے بغیر کہا جائے نیگوسیشن کرے. تو کیا فارن پالیسی جو ہے وہ پارٹیاں بناتی ہیں یا حکومت بناتی ہے؟ فارن پالیسی جہاں بنتی ہے وہ سب کو پتا ہے. تو خاتون نظار اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ ریگولرلی طبیعت ٹھیک ہے, ڈیلی پروگرام کرنے کی کوشش کیا کروں گا. فی الحال مجھے دے دیں اجازت, دعا میں یاد رکھیں کہ دونوں کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.